الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں جمع ہونا یہ اولیاء اللہ کی محبت میں اور خصوصاً حضور پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ کی یاد میں ہے. جب ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے. پروردگار عالم نے جہاں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا وہاں انبیاء علیہم السلام کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ اولیاء اللہ کا بھی ذکر کیا. برادران عزیز، جب ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ مشہور آیت کریمہ بارہا سنتے ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ ان کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی چیز غم اور رنج میں ڈال دیتی ہے. برادران عزیز، جب ہم اولیاء اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو اس کی حقیقت کو بھی تھوڑا جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اولیاء کا لفظ استعمال فرمایا. اولیاء یہ جو لفظ ہے یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے ولی. ولی ایک، جمع اولیاء. تو یہ جو ولی ہے، یہ جو لفظ ولی ہے، اس کا اطلاق اس امت کے ساتھ کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے یہ ولایت شروع ہوتی ہے اور کیسے اس کا سلسلہ آگے چلا. اگر ہم قرآن مجید کو ہی غور کر کر دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ولی کی نسبت ہے، سب سے پہلے نسبت اللہ اپنی طرف فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا ولی کوئی ہے تو اللہ ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول تمہارے ولی ہے، اور اس کے بعد فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کیے اور اس حالت میں زکوٰۃ دیے کہ وہ رکوع میں تھے.
یہ اللہ فرما رہا ہے، لفظ ولی کو اللہ استعمال فرما رہا ہے۔ اور یہاں جب ہم لفظ ولی کے معنی دیکھتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں مددگار۔ لفظ ولی کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں۔ مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب زرین کلام، معزز رکن اسمبلی حلقہ ہذا و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی بزم میں تشریف آوری ہو رہی ہے، صمیم قلب سے داعیان اجلاس کی جانب سے آپ کا خیر مقدم اور استقبال کیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ ولی کا مطلب ایک طرف جہاں محبوب کا ہے، جہاں دوست کا ہے، وہیں پر ایک معنی اس کے مددگار کے بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو معنی بتائے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تمہارا دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ رسول پاک تمہارے مددگار ہیں، اور وہ لوگ، وہ ایمان والے تمہارے مددگار ہیں جنہوں نے نماز قائم کی ہے، رکوع کیا ہے، اور اس حال میں زکوٰۃ دی ہے کہ وَهُمْ راکعون، کہ وہ رکوع کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم کو معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال نے اس بات کو بھی بتا دیا کہ رب جہاں ولی ہوتا ہے وہاں اللہ کے رسول بھی ولی ہے، اور اللہ کے نیک مومنین بھی ولی ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں جو ولی آئے ہیں نیک مومنین، ان سے مراد کون ہے؟ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو بتایا گیا کہ اس سے مراد یہاں پر جو الذین آمنوا کا جو معنی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کیے اور زکوٰۃ دیے اس حال میں کہ وہ رکوع میں تھے۔ تو یہاں پر بتایا گیا، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں پر لفظ ولی کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ مولا علی کے لیے ہوتا ہے۔ برادران عزیز، اس آیت کا شان نزول اگر پڑھیں گے تو بات اور واضح ہوگی۔ ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کر رہے تھے، نفل نماز تھی۔ نماز کے دوران ابھی ابتدائے اسلام ہے، ابھی احکام چل رہے ہیں، احکام جاری ہے۔ وہاں پر نفل نماز میں کوئی مولا علی کی بارگاہ میں بازو آئے اور مانگنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو انکار نہیں کرنا، اس کو دور نہیں کرنا۔ تو مولا علی مشکل کشا نے جب مانگنے والے کی آواز سنی، اس کی بے چینی اور بے قراری کو سماعت کیا، آپ نماز کی حالت میں تھے، تو آپ نے بڑی آہستہ سے اپنی جو انگشتری تھی، جو انگوٹھی تھی، جو آپ نے پہنی ہوئی تھی، وہ اتار کر اسے دے دی۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اب رب ذوالجلال اس ادا کو بیان فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین اس آیت کریمہ کو لے کر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یقیناً اللہ مددگار ہے، رسول پاک مددگار ہے، اور وہ لوگ جو نماز کی حالت میں، وہ ایمان والے جو نماز کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، اور کوئی مانگنے والا آ جائے تو وہاں پر اپنا صدقہ و زکوٰۃ دے دیتے ہیں، وہ بھی تمہارے ولی اور مددگار ہیں۔ برادران عزیز، یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ والوں کا کیفیت کیا ہے اور اللہ والوں کا درجہ کیا ہے، اور یہ ولایت کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ رب اپنے لیے لفظ ولی کو چنتا ہے، اس کے بعد رسول پاک کو اس ولی کے وصف سے متصف فرماتا ہے، اور آگے فرماتا ہے کہ ان کے بعد کوئی ولی ہے تو وہ علی ہے۔ اور اس کی تفسیر ہم کو حدیث پاک میں ملتی ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور بہت سی کتابوں میں الگ الگ طرق سے اس کو ذکر کیا گیا۔ مسند امام احمد میں حدیث ملتی ہے، نسائی شریف میں حدیث ملتی ہے، طبرانی شریف میں حدیث ملتی ہے، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ انداز سے اس کو بیان کیا گیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو ہم حدیث غدیر خم کہتے ہیں، کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے پاس جمع ہوئے، اور وہاں پر صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا الستُ اولا بکم، کیا میں تم میں سب سے زیادہ قریب تر نہ ہوں، تم میں سب سے زیادہ اولا اور اعلیٰ نہ ہوں، تمہارے پاس سب سے زیادہ اہمیت والا نہ ہوں؟
تمہارے پاس سب سے زیادہ محبوب نہ ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً ہماری جانوں سے زیادہ قریب آپ ہیں، ہمارے پاس سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ آپ ہیں، سب سے زیادہ محبوب تر کوئی ہے تو آپ ہیں، ہم آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے اس بات کا اقرار کیا تو حضور پاک فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں علی ولی کل مؤمن بعدی، کہ میرے بعد ہر مومن کے ولی علی ہوں گے۔ وہاں اللہ نے کہا اللہ ولی ہے، رسول پاک ولی ہے، اور وہ مومنین جو نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ ولی ہے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور میرے بعد سارے مومنین کے کوئی ولی ہے تو وہ علی ہے۔ برادران عزیز، تو اس امت میں سب سے پہلے حضور پاک نے صراحت سے کسی کو فرمایا کہ یہ مومنین کے ولی ہے تو مولا علی مشکل کشا کو فرمایا۔ اسی لیے آپ کو باب ولایت کہا جاتا ہے کہ ولایت آپ کے در سے بڑھتی ہے۔ اب کسی کو ولی بننا ہو، اب کسی کو اس راستے پہ آگے چلنا ہو، کسی کو ولایت حاصل کرنی ہو، کسی کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اولیاء اللہ میں اپنی جگہ حاصل کرنا ہو، تو بغیر مولا علی کی نسبت کے، بغیر مولا علی کی محبت کے، بغیر مولا علی کی نصرت کے اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو ولایت کا باب بنایا گیا وہ مولا علی کو بنایا گیا۔ دوسری طرف ہم نے وہ بات بھی جانی کہ ولایت کے لیے سب سے بنیادی چیز علم بھی ہے، نسبت بھی ہونا، علم بھی ہونا۔ اس لیے مولا علی کو حضور پاک نے باب ولایت بھی بنایا اور باب العلم بھی بنایا، اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ وَمَنْ يَرِدِ الْبَابَ وَمَنْ يَرِدِ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ بِالْبَابِ، کہ اب جو کوئی اس شہر سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کوئی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کوئی اس جام کو پینا چاہتا ہے تو اسی دروازے سے آنا ہوگا، اسی نسبت کو پانا ہوگا۔ اسی لیے حضور پاک نے واضح کہہ دیا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور آگے فرمایا علی تم ہر مومنین کے ولی ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے۔ تو لفظ ولی کو جو حضور پاک نے استعمال فرمایا وہ مولا علی مشکل کشا کے لیے فرمایا، اور یہیں سے پھر ولایت کا باب کھلا۔ سب سے پہلے ولایت ملی تو مولا علی کو ملی، اور وہاں سے اب آپ کے صدقے میں سب کو ولایت ملی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باب ولایت کا فیض کیسے جاری ہوا۔ ہر سلسلے کو دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لائق، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لائق۔ ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے، کہ آج جتنے سلسلے ہمارے پاس ملتے ہیں، جتنے سلسلے ہمارے پاس موجود ہیں، دیکھتے ہیں قادریہ سلسلہ ہو، چشتیہ سلسلہ ہو، سہروردیہ سلسلہ ہو، شاذلیہ سلسلہ ہو، کہ جتنے ہی سلسلے ہیں ان تمام کے جڑ کہاں ملتے ہیں؟ مولا علی کے پاس جا کر ملتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے۔ تو برادران عزیز، تو ولایت شروع ہوئی مولا علی مشکل کشا کے پاس سے۔ حضور پاک نے فرما دیا میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے، میرے بعد سارے مومنین کے ولی علی ہے، اور یہاں سے پھر ولایت کی ابتدا ہوئی۔ یہ منصب ولایت کیسے حاصل ہوتا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے، کہ جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ واقعتاً کیا اس کی ضرورت ہے؟
کہ اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، اور اولیاء اللہ سے جڑنے سے کیا ملتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا۔ کہ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، وہیں پر اولیاء اللہ کا بھی ذکر کیا۔ اصحاب کہف ہمارے سامنے ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ جب ان کے اوپر ظلم ہونے لگا، وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ تم میرے سامنے سجدہ ریزی کرو، اللہ کی عبادت کو چھوڑو، میرے سامنے جھک جاؤ، مجھے خدا مانو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی جان دینے کو تیار ہے لیکن تجھے خدا ماننے کو تیار نہیں۔ جب اس نے جبر و اکراہ کرنا شروع کر دیا، زبردستی کرنا شروع کر دیا اور ان کی جان پر بن آئی، تو رب ذوالجلال نے حکم دیا، اے میرے محبوبو، اس شہر کو چھوڑ کر نکل جاؤ، اس شہر کو چھوڑو اور نکل جاؤ۔ اب اللہ کے حکم پر وہ سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے۔ اب وہ اصحاب کہف نکلے ہیں تو ان کا وفادار ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی نکل پڑا، سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑا۔ اب جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم ان کو راستے دکھاتے ہیں۔ جو ہمارے راستے میں نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان کو راستے دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب بادشاہ کے لوگ ان کو گھیرنے لگے، ان کو ڈھونڈنے لگے، ان کے جان کے پیچھے پڑنے لگے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور ایک غار میں پناہ لے لو۔ کہف کہتے ہی غار کو ہے۔ وہ غار میں گئے اور پناہ لے لی۔ اللہ قرآن میں بتفصیل اس قصے کو بیان فرما رہا ہے۔ سورہ کہف ایک سورہ پورا مکمل نازل فرما دیا۔ اب وہاں پر جب یہ اصحاب کہف غار میں چلے گئے، اب کیسا ہوگا؟ بادشاہ گھیرا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ کھانا کیسا ہوگا؟ پینا کیسا ہوگا؟ رہنا کیسا ہوگا؟ زندگی گزاریں گے کیسے؟ تو رب نے فرما دیا جس کی ہم پناہ لیتے ہیں وہ ہماری پناہ میں ہوتا ہے، تو پھر اس کو کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں تم سو جاؤ۔ اب یہ اللہ کے حکم سے اس غار میں سو گئے، نہ ان کو اب کھانے کی ضرورت پڑی، نہ پینے کی ضرورت پڑی، نہ کوئی اور چیز کی ضرورت پڑی۔ اور معاملہ یہ ہو گیا کہ رب قرآن میں بیان کر رہا ہے نہ صرف اصحاب کہف کو بلکہ ان کے ساتھ چلنے والے اس کتے کا بھی بیان ہو رہا ہے جس کا نام خطمیر ملتا ہے۔ جب وہ ان نیکوں کے ساتھ جڑتا ہوا، ان کے ساتھ ہوتا ہوا، ان کے مقصد میں ان کے راستے پر چلنے لگا اور وہ بھی غار کے دہانے پہ پہنچ گیا، تو اللہ کی رحمت نے اسے بھی اپنے اندر اپنے آغوش میں لے لیا، اور جیسے یہ سو گئے وہ کتا بھی سو گیا۔ برادران عزیز، لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی نیکی ان کو بلند مقام پر پہنچائے، یقیناً اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن نسبت بھی خالی نہیں جاتی، نسبت بھی خالی نہیں جاتی۔ نیکی، تقوی، زہد، پرہیزگاری، اچھے اعمال، یہ خیرات و صدقات، اس کا مقام اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، لیکن نسبت کو بھی اللہ نے یہاں پر اس کی اہمیت بتائی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کتا ہے یہ ایک ناپاک جانور ہے۔ شریعت میں جب بھی اس کا بیان آیا تو اس کے لب سے بچنے کا حکم آیا، اس کے زبان سے بچنے کا حکم آیا، اور اگر اس کا تھوک لگ جائے تو پھر حکم آیا کہ اپنے کپڑوں کو صاف کرو، اپنے بدن کو صاف کرو کہ وہ ناپاک ہے۔ لیکن رب جب اپنے کلام میں اس کو ذکر کر رہا ہے تو اس کی ناپاکی کا ذکر نہیں فرما رہا ہے، اس کی وفاداری کا ذکر فرما رہا ہے، اس کی نسبت کا ذکر فرما رہا ہے، اور نیک اصحاب کہف کے ساتھ اس کے چلنے کا ذکر فرما رہا ہے، اور ان کے ساتھ اس کے سونے کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ ادھر کو مڑتا تھا اور ادھر کو مڑتا تھا۔ رب اس انداز میں بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جو ہمارے نیکوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اگرچہ کہ ناتوا ہوں گے، کمزور ہوں گے، ناپاک ہوں گے، عمل میں کمزور ہوں گے، خیرات میں کمزور ہوں گے، لیکن اگر اچھوں سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو رب اس کی نسبت کو خالی جانے نہیں دیتا۔ اگر ناپاک بھی ہوگا تو اسے بھی رب پاک کر دے گا، اگر کمزور بھی ہوگا تو رب اسے توانائی دے دے گا، اگر وہ کمزور ہے تو طاقت رب اسے عطا فرمائے گا، اور وہ مقام بھی حاصل ہوگا نیکوکاروں کے ساتھ کہ سویا تو نیکوکاروں کے ساتھ سویا تھا، اٹھا تو نیکوکاروں کے ساتھ اٹھے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا کتا جب قیامت کا دن ہوگا رب ذوالجلال اسے انسانی شکل دے گا اور جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ یہ سارا مقام ملا تو کیسے؟ نیکوں کی نسبت سے ملا، اور اس کی ایک دلیل ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے، مشہور حدیث پاک ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، گاؤں کے دیہات کے عربی صحابی تھے۔ جب انہوں نے قیامت کے بارے میں سنا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب ہوگی؟ جب انہوں نے سوال کیا تو حضور پاک نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری تم نے کی؟ جب قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو کچھ تیاری بھی تو ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی کثرت سے نمازیں تو نہیں پڑھی، بہت زیادہ روزے تو نہیں رکھے، صدقہ تو خیرات میرے پاس بہت زیادہ نہیں، لیکن اگر میرا رب مجھ سے پوچھ لے گا کہ تم کیا لائے ہو تو میں عرض کر دوں گا میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک نے جب ان کا یہ جواب سنا تو ارشاد فرمایا انت مع من احببت، اے صحابی سنو، دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے قیامت میں انہی کے ساتھ رہو گے۔ دنیا میں جس سے محبت ہوگی، جس سے تعلق ہوگا، جس سے نسبت ہوگی، جس کے دامن سے تم وابستہ رہو گے تو پھر یقیناً قیامت میں تم اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سب سے زیادہ کوئی محبوب دن تھا، سب سے زیادہ خوشی کا کوئی دن تھا تو یہ دن تھا جب حضور پاک نے فرما دیا کہ بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک سے محبت کرتا تھا، میں حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، تو کل قیامت میں میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ یہاں سے ہم کو فائدہ ملا، یہاں سے ہم کو فائدہ ملا کہ ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، جن سے نسبت رکھتے ہیں، جن سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ قیامت میں ہمیں انہی کے ساتھ رکھے گا۔ اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی رسول نے عرض کیا کہ میرے اعمال کمزور ہے، میری نمازوں میں کثرت نہیں ہے، میرے پاس صدقات و خیرات نہیں ہے۔ اور حضور پاک نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز ہے یا رسول اللہ، تو آپ کی محبت ہے، آپ کی نسبت ہے، رب کی محبت ہے، رب کی نسبت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی نسبت ہے۔ اور حضور پاک نے جواباً یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازوں کی کثرت کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ حضور پاک نے ان کے جواب کو ایکنالج کیا اور کہا کہ تمہاری محبت و نسبت خالی نہیں جائے گی، تم دنیا میں جس سے نسبت رکھو گے، جس سے محبت رکھو گے، یقیناً قیامت میں اللہ اس نسبت کے صدقے میں انہی کے ساتھ تم کو اٹھائے گا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس جواب میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات ہے، ان سے ہٹ کر کوئی اور محبت کی بات نہیں ہے، آپ اس نسبت کو آگے کیسے لا رہے ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک کا وہ جواب، آخر کا وہ ایک لائن ہمیں اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن یہی تھا کیونکہ میں حضور پاک سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں اور حضرت عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ صرف یہاں پر حضور پاک کی محبت نہیں بلکہ حضور پاک کے چاہنے والوں کی محبت بھی ہے، حضور پاک کے اصحاب کی محبت بھی ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ برادران عزیز، تو ہمیں اب یہاں ایک بات اور ہو جاتی ہے کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہوگا، کہ ہم نے یہ بات تو جانی کہ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے، ان کا مقام کیا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا اور اللہ اپنے نیک بندوں کو بلائے گا۔ وہ بندے کیسے ہوں گے؟ نہ وہ انبیاء ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے، لیکن ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، نورانی چہرے، چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے۔ نور کے منبروں پر ان کو اللہ بٹھائے گا، اور اس کے بعد جب ان کے اس مقام کو انبیاء علیہ السلام دیکھیں گے، شہداء ان کے اس مقام کو دیکھیں گے،
اس انداز کو, اس نورانی لباس کو دیکھیں گے, ان نورانی منبروں کو دیکھیں گے, تو انبیاء بھی رشک کریں گے کہ اللہ نے کیا مقام دیا ہے, شہداء بھی رشک کریں گے کہ اللہ نے کیا مقام دیا ہے. اور اس کے بعد پھر حضور پاک نے فرمایا یہ کون ہوں گے معلوم ہے, یہ اللہ کے اولیاء ہوں گے, یہ صلحاء ہوں گے, اللہ کے ولی ہوں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری ہے. ان کو اللہ یہ مقام دے گا کہ وہ نور کے چہرے والے ہوں گے, نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے, اور اس مقام کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک فرمائیں گے یہ وہ اولیاء کا مقام ہوگا. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ان کا علامت کیا ہے معلوم ہے, ان کو پہچاننا چاہتے ہو تو پہچان لو, ان کو جاننا چاہتے ہو تو جان لو. آج میں تمہیں ان کی پہچان دیتا ہوں, اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو ہم نے یہاں ایک بات جانی کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے, کہ وہ نور کے منبروں پر ہوں گے, چمکتے ہوئے چہرے والے ہوں گے. اور دوسری طرف ہم نے یہ بات بھی جانی ہے کہ دنیا میں ہم جس سے محبت کریں گے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گے, حشر میں ہم انہی کے ساتھ ہوں گے. اولیاء اللہ کے مقام کو ہم نے جان لیا, اور اس حدیث پاک میں یہ بھی ہم نے جان لیا کہ ہم جس سے محبت کریں گے قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے. آج ہم محبت کرتے ہیں تو مولا علی سے محبت کرتے ہیں, آج ہم محبت کرتے ہیں تو صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں, آج ہم محبت کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں تو پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں تو ائمہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں تو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں تو خواجہ خواجگاں سے محبت کرتے ہیں. اور حضور پاک نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے حشر میں انہی کے ساتھ اٹھو گے. برادران عزیز, محبت اور نسبت خالی نہیں جاتی. قرآن بھی سمجھا رہا ہے, حدیث بھی بتا رہے ہیں کہ ان سے نسبت رکھو, ان سے محبت رکھو, اللہ یقیناً تمہیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا. برادران عزیز, دوسری طرف اولیاء اللہ کی اہمیت کیا ہے وہ بھی قرآن ہم کو سمجھاتا ہے. ایک طرف ہم نے اصحاب کہف کو سنا, ذہن میں لوگوں کے خیال آتا ہے کہ بھائی یہ اللہ والوں کی جگہ پہ کیوں جاتے ہیں, وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے, اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو آپ کو سورہ مریم پڑھنا ہوگا. سورہ مریم کے اندر بی بی مریم کا ذکر آیا. بی بی مریم کے ذکر کے ساتھ حضرت زکریا کا بھی ذکر آیا. حضرت زکریا آپ کے ماموں تھے اور اللہ کے نبی تھے. ایک مرتبہ جب آپ بی بی مریم کے پاس آئے, اور بی بی مریم ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی ولیہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے, اللہ کی نیک بندی ہے. آپ ایک خصوصی محراب میں وہاں پر آپ عبادت فرماتی تھی. ایک خصوصی جگہ تھی, محراب تھا, جہاں پر آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی. حضرت زکریا جب ملنے کو آئے, بی بی مریم کے اس محراب کے پاس آپ تشریف رکھے, اپنی بھانجی سے بات کی, گفتگو کی. اس کے بعد آپ نے غور کیا کہ اس محراب میں بے موسم پھل ہے, کہ جو پھل اس موسم میں نہیں پائے جاتے تھے وہ پھل وہاں موجود ہے. تو آپ کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ ان دنوں میں یہ پھل کیسے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آم کا ایک سیزن ہوتا ہے, وہ آم ہر وقت نہیں پایا جاتا, وہ گرمی کے دنوں میں پایا جاتا ہے. ہر موسم کا ایک سیزن ہوتا ہے. جب کوئی چیز ان سیزنل ہو تو تعجب خیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اور کہا کہ بھئی یہ پھل تمہارے پاس کیسے, اس وقت میں یہ پھل تو نہیں مل سکتا, اس جگہ میں یہ پھل تو نہیں مل سکتا, آپ کے پاس یہ پھل کیسے آیا. تو بی بی مریم نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ یہ میری عبادت کی جگہ ہے, اور میرا رب مجھ سے راضی ہے, اور رب جب راضی ہوتا ہے تو اپنے انعامات کو ہم پر نازل کرتا ہے. اور رب نے مجھ پر انعام کے طور پر یہ پھل عطا فرمائے ہیں جو بے موسم ہیں, کہ میں جو مانگتی ہوں رب مجھے عطا کرتا ہے, جو مانگتی ہوں رب مجھے عطا کرتا ہے. حضرت زکریا نے جب یہ بات سنی کہ وہ مقام جہاں بی بی مریم عبادت کرتی ہے وہاں جب آپ مانگتی ہیں تو رب انکار نہیں کرتا, عطا کرتا ہے. تو حضرت